الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ذمہ داران آئی ایم اے اور یوتھ ونگ کے ذمہ داران اور میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ آج کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا، اور یہاں یوتھ ونگ الحمدللہ آئی ایم اے کی سرپرستی میں اپنے نوجوانوں کو منظم کر رہی ہے اور انہیں دین سے قریب کر رہی ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کو اسلام سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ آپ اگر پوری دنیا کا جائزہ لیں گے تو امریکہ کو اسلام سے خطرہ ہے، یورپ کے کنٹریز کو اسلام سے خطرہ ہے، ہمارے ملک کو اسلام سے خطرہ ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اب دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، کسی کے پاس بھی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں بچا ہے۔ یہودیت نے توریت میں تحریف کر کے یہ لکھ دیا ہے کہ یہودی دنیا میں سب سے مقدس مخلوق ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب ان کے تابع دار ہیں، اور جتنی بھی اس دنیا میں نعمتیں ہیں وہ سب ان کا آبائی حق ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اور دنیا میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل کے رہے گی، ہمیں نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ آپ اندازہ کیجئے، جس کو دنیا میں یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں جنت بھی ہو گئے تم اور جنت مل کے رہے گی، اس کے اخلاق کیسے ہو جائیں گے؟ وہ شراب پیے گا، وہ زنا کرے گا، وہ لوگوں کے ناجائز قتل کرے گا، خون بہائے گا، سینس آف رسپانسبلٹی ختم ہو جائے گی اس کی۔ آج یہودیوں کا یہی حال ہے، اور میں بہت ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے اس کو فلسطین میں بتا دیا ہے کہ ہم خون بہانے والے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس یہ جذبہ موجود نہیں ہے کہ آدمی کو کنٹرول کرے، بااخلاق بنائے، با کردار بنائے، انسان کو انسان بنائے۔ یہ یہودیت کے پاس یہ ملکہ ختم ہو چکا ہے، اب دنیا میں کوئی بھی یہودی نہیں ہوتا۔ آدمی کو سینس آف رسپانسبلٹی قابو میں کرتی ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے اور کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ عیسائیت میں انہوں نے بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے اور کفارہ بن گئے ہمارے لیے، اب ہمیں جنت مل کے رہے گی۔ وہ خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں۔ پورے دنیا میں انہوں نے امپریلزم کا ایک منظر پیش کیا، لوگوں کو غلام بنایا، ان کے خون بہائے، صلیبی جنگیں کی، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ یہودیوں کے شانے بشانہ کھڑے ہیں۔ آج کوئی آدمی عیسائی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے نہیں، عیسائی تو ہوتے ہیں لوگ، مال کے چکر میں، مفادات کے چکر میں لوگ عیسائی ہوتے ہیں، جب مفادات بند ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے دھرم میں لوٹ جاتے ہیں۔ یہ پوری ہسٹری ہے۔ تو آج یہ انسانیت کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں موجود ہے۔ انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دے کر کے امریکہ اور یورپ نے یہ بتا دیا کہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، یہ بچوں کے قاتل ہیں، یہ خواتین کے قاتل ہیں، ظلم کے علمبردار ہیں، انصاف نہیں قائم کر سکتے دنیا میں، اور ان کے پاس بھی سینس آف رسپانسبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ ہم تو جنتی لوگ ہیں، دھلے دھلائے لوگ ہیں۔ ہندوستان میں ہندوتوا موجود ہے، ہندو مذہب بھی موجود ہے، ہندوتوا بھی موجود ہے۔ کسی بھی مذہب کے بارے میں اسلام بولنے سے منع کرتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ بولی جائے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیجئے کہ دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہیں، یہ لوگ لا علمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ تو ہم کو برا بھلا نہیں کہنا ہے کسی کو، لیکن آج ہندو بدھ جیوی یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں کوئی چارمی نہیں بچی۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین سے لڑائی کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی شرک اور کفر کے خیمے سے نکل کر کے اسلام کے خیمے کی طرف چلا آتا تھا۔ کیوں؟ کفر اور شرک کو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کا سامان ختم ہو گیا تھا۔ آج بھی یہی حالت پوری دنیا میں ہے۔ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنی اصلی حالت پر ہو، اور کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے اور تحریف کے نتیجے میں کہ لوگوں کو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ تعلیمات، سینس آف رسپانسبلٹی دے سکے دنیا میں۔ اسلام اپنی حالت میں، اصلی حالت میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، قرآن مجید کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے تمہیں جو وقت ملا ہوا ہے یہ امانت ہے، تمہیں جو صلاحیت ملی ہوئی ہے امانت ہے، تمہیں جو دین ملا ہوا ہے امانت ہے۔ تم ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری پوچھ گچھ ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اور میں تو کانپ جاتا ہوں جب یہ واقعہ نظروں سے گزرتا ہے کہ وہ ہستی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں جنتیوں کی فہرست میں آپ شامل ہیں، حضرت عمر۔ حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ۔ حضرت عمر کے بارے میں قرآن مجید میں 3 جگہ آیات اتری ہیں کہ عمر کا موقف صحیح تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتے تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر کا انتقال ہو رہا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ عبداللہ میرے بیٹے حذیفہ بن الیمان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقوں میں تو نہیں شامل فرمایا تھا۔ اتنی بڑی زندگی رکھتے ہوئے بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول ہوئے ہوں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کرے گا کہ نہیں۔ یہ امید تو رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کرے گا، لیکن اس پر کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے سیرت بنانے والے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہودیت کے پاس، عیسائیت کے پاس، ہندوتوا کے علمبرداروں کے پاس ظلم ہے، ذاتی ہے، نفرت ہے، اپنے عزائم، گھنونا عزائم کو جبراً مسلط کرنا اور انسانیت کو رسوا کرنا، اور آج خون بہانا لوگوں کا، اخلاق کردار سے عالی۔ آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کی زندگیاں آپ دیکھیں، جہاں عفت نہیں ہے، جہاں پاک دامنی نہیں ہے، جہاں بڑوں کا ادب نہیں ہے، چھوٹوں سے پیار نہیں ہے، خواتین کا احترام نہیں ہے، جہاں بچوں پر شفقت نہیں ہے۔ دین اسلام پیار سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، اپنائیت سکھاتا ہے، خواتین کا احترام سکھاتا ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار سکھاتا ہے، اس زمین پر سینس آف رسپانسبلٹی دیتا ہے، اور مرنے کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور جنت و جہنم کا کانسیپٹ دیتا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی، انصاف کے علمبردار ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس زمین پر اب اسلام باقی رہے گا، یہ خدشہ ان کو پریشان کیا دے رہا ہے دن رات۔ لیکن آپ کو معلوم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک اسلام کے مطابق، میرے لائے ہوئے نظام کے مطابق زمین پر اسلامی نظام نہ آ جائے۔ اس کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں اسلام پڑھا جا رہا ہے، اسلام سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں، جرمنی میں، فرانس میں تیزی کے ساتھ اسلام پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے جو اصلی نظام ہے، قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا، قرآن کہتا ہے ہم نے اوپر اٹھا لیا۔ تو عیسائیوں میں اور یہودیوں میں دشمنی ہے، لیکن پوپ جان پال دوئم نے ویٹیکن ایگریمنٹ کر کے یہ کہا کہ ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن اسلام ہے، اس لیے مل جل کر کے ہم کام کریں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہودی عیسائیوں کے لیے، عیسائی یہودیوں کے لیے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، اور آج مسلمانوں کے خلاف ساری ریشہ دوانیاں چل رہی ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جیالے تیار کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے مددگار بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اگر اللہ رب العزت کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ہم اگر عزت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آنا ہوگا، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ جو نئی نسل ہے
جس سے آپ کا تعلق ہے. ہمارا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ ایمان ہے. ہمارا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. ہمارا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آخرت کی فکر ہے, شوق دیدار الہی کی تڑپ ہے, جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. آپ اندازہ کیجئے, ایمان ہمارے اندر ایسا ہو کہ ایمان کی گرمی میں ہم زندگی گزاریں, ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو, کہیں بھی ہم جائیں یہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے, اور جو بھی آزمائشیں ہمارے پاس آئیں وہ چھوٹی نظر آئیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزماتا ہے. یاد رکھیے, آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام پہلے کفر اور شرک میں تھے, لیکن اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ہدایت کا سامان عنایت فرمایا تو ان کی زندگیاں کیسے بدلیں. میں صرف ایک نوجوان کی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید نے نوجوانوں کی فضیلت بیان کی ہے. انہم فیتۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ نوجوان تھے مٹھی بھر جن کا سورہ کہف میں تذکرہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ہم نے ہدایت میں ان کے اضافہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے اندر 7 طرح کے لوگ ہوں گے. منہم شاب نشا فی عبادت اللہ. وہ جوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ رب العزت کی راستے میں گزاری ہوگی. یہ جو پیریڈ ہے جوانی کا, یہ کریم پیریڈ آف ہیومن لائف ہے, انسان کی زندگی کا ضروری دور ہے. تو فرمایا جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگنی چاہیے. تو سب سے بنیادی بات جو ہمارے درمیان ہے وہ یہی ہے, ہمارا ایمان مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو, دین کی جانکاری ہمیں معلوم ہو, اپنی ذمہ داری ہمیں معلوم ہو, اور جوانی کو کیسے اللہ رب العزت کی بندگی میں لگایا جاتا ہے وہ گر ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے لوگ ایمان لائے اس میں 90 سے 95% لوگ نوجوان تھے اور جوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پیغمبر ہوئے اور 40 سال سے کم عمر کی زندگی گزارنے والے یا آپ پہ ایمان لانے والے 90% سے زائد لوگ تھے. اسی لیے بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالشباب, میری مدد کی گئی ہے نوجوانوں سے, جوانوں سے. یہ دین جوانوں سے آگے بڑھا ہے. ان کے پاس عزم ہوتا ہے, حوصلہ ہوتا ہے, کام کرنے کی تڑپ ہوتی ہے, وہ جو کام چاہیں ان کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے. تو دین اسلام کے ماننے والوں کو عزم اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی ایمان لاتے ہیں, ان کی عمر 21 سے 22 سال کے درمیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے پاس خط لکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ادھر کے نبی ہیں, میں ادھر کے نبی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اپنی عاقبت نہ برباد کرو, ایمان لے آؤ. ایک خط لکھا, حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا. آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفیر کو بھیجتے تھے, ایمبیسڈر کو بھیجتے تھے, تو اس کے اندر 2 کوالٹی ہوتی تھی. ایک تو اس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی تھی, اور دوسری اس کی زبان بہت اچھی ہوتی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹینڈ تھا اس کو کلیئر کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی. آپ نے حضرت حبیب کو, حلیہ آپ کا آتا ہے کہ آپ لمبے تھے اور آپ کا رنگ گورا تھا, آپ کی زبان بہت فصیح تھی, آپ نے مسلمہ کے پاس بھیجا. مسلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط پڑھا تو غصے سے بے قابو ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا اس نے, اور حضرت حبیب کو اونچی جگہ پر کھڑا کیا اور کہا یہ بتاؤ کہ محمد سچا ہے اور میں جھوٹا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حبیب نے دائیں ہاتھ سے کہا تو جھوٹا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. جلاد کو اس نے حکم دیا, اس نے تلوار کا وار کیا اور حضرت حبیب کا ہاتھ کٹ کے دور جا گرا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاتھ سے خون کا فوارہ نکل رہا ہوگا. مسلمہ نے کہا اب بتا محمد سچا ہے اور میں جھوٹا ہوں. حضرت حبیب نے بائیں ہاتھ سے کہا تو جھوٹا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے. جلاد نے دوسرا وار کیا, یہ ہاتھ بھی کٹ گیا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن راوی بیان کرتے ہیں جب تک زبان میں طاقت تھی وہ یہی کہتے رہے تو جھوٹا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے. شہید ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, آپ بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے, بعض روایت میں آتا ہے, لشکر کشی کا حکم دیا. بوڑھی ماں کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ تمہارے نوجوان بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے ہاں بھیجا تھا, وہاں وہ شہید ہو گئے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, تو ماں نے کہا کہ میں نے پالا ہی اسی لیے تھا. میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان کا ایمان اور ماں کا ایمان, کون سا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا. آج ہم بھی نوجوان ہیں, یہ ہمارے سامنے اتنے نوجوان امت مسلمہ کے نوجوان موجود ہیں, ان کے اندر اللہ کی محبت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, دین کی حمیت, فکری پختگی, دین کا شعور, تحریک کا شعور, نوجوانی کا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے
کہ اس زمین پر ہم کھانا کھانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، عائش عائش زندگی کے لیے نہیں آئے. یہ کام بھی ہوگا اس لیے کہ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اس زمین پر ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور انصاف کا قیام ہو جائے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. میں نے زمین پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی الفرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے. ہم بھی نوجوان ہیں، وہ بھی نوجوان تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحیتیں لی لوگوں کی، تم وقت کی صلاحیت دو. صحابہ کو کہا وقت کی صلاحیت دو. اس میں کچھ لوگ تاجر تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کھجور کا کاروبار کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو مزدور پیشہ تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، وقت کی قربانی تمہیں دینے کی ضرورت ہے. آپ نے جب بھی مطالبہ کیا لوگوں نے وقت کی قربانی دی. کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہیں ہوں، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ انہوں نے کہا. جب آپ کے پاس علم سیکھنے کی بات ہوئی تو صحابہ آگے آئے. جب صحابہ کرام کے ذریعے کوئی کام پیش نظر تھا، صحابہ نے اپنا وقت دیا اور صحابہ کرام نے اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں، مال و اسباب بھی لگائے. آپ کو معلوم ہے مال و اسباب کے سلسلے میں بھی یہ نوجوان صحابہ کرام تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی عمر 25 سال کے آس پاس تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عمر بھی 22 سے 24 سال کے درمیان تھی. یہ سارے نوجوان صحابہ کرام تھے جو تاجر بھی تھے، جو تیر انداز بھی تھے، جو سپہ سالار بھی تھے. دین کی گہمی میں اور زندگی کی گہمی میں وہ شریک ہوتے تھے. آج بھی ہم کو ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے. مال کا جب معاملہ آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ضرورت پڑے تو مال خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، بیوی بچوں پر خرچ کریں، غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین پر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگائیں، غیر مسلم بھائیوں تک دین پہنچانے میں لگائیں، اپنے مال کو خرچ کریں. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کچھ لے کے آئے لوگ. حضرت ابو بکر سب کچھ لے کے آ گئے، حضرت عمر آدھا لے کے آ گئے، حضرت عثمان تقریباً 3000 دینار لے کر کے آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الٹتے پلٹتے تھے. لیکن ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. انہوں نے کیا کیا، رات میں جا کر کے ایک یہودی کے یہاں ڈول کھینچ کر کے پانی چلایا. پوری رات ایک یہودی کے کھجور کے باغ کو سیراب کیا، اور جب 2-4 کلو کھجوریں ملیں جو اجرت کی کھجوریں تھی، لے کر کے آئے اور کنارے کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے فلاں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ نے جب حکم دیا کہ مال کی ضرورت ہے دین اسلام کو، تو میرے پاس تو کچھ تھا نہیں. میں نے ایک یہودی کے ہاں اس کے باغ کو سینچا ہے اور یہ ہے کھجوریں اجرت کی. آپ اگر اسے قبول فرما لیں تو میرے لیے عزت و شرف کا موقع ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے پورے کھجور کو سارے ڈھیر پر بکھیر دیا اور کہا کہ اللہ رب العزت تمہارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں تمہارے جذبات کو دیکھتا ہے. کوانٹٹی کیا ہے نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. آپ 10 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یا 10,000 دیتے ہیں، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں دل کے اندر اس جذبے کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے آپ دین کے راستے میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. تو صحابہ کرام کو جب موقع ملا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو انہوں نے وقت دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور جب ان سے کہا گیا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا، اور جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو اس کے راستے میں صلاحیت لگائی انہوں نے. ایک نوجوان صحابی ہیں جن کا نام مصعب بن عمیر ہے، 23 سال کی عمر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کانوں میں پڑی تو ایمان لے آئے. ایسا نوجوان جو بہت مالدار صحابی تھا، ماں باپ بہت مالدار تھے. آتا ہے کہ برانڈڈ کپڑا جو یمن سے آتا تھا ایک مرتبہ پہنتے تھے پھینک دیتے تھے، اور عطر لگا کر کے جس گلی سے گزرتے تھے گلی گھنٹوں مہکتی رہتی تھی. عطر العرب کا خطاب تھا. لیکن جب بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں پڑی تو آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 23 سال کی عمر ضائع ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھرپائی کروں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. یہ جو بیعت عقبہ میں اولا میں آئے ہیں لوگ، یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی جائے اور دین پھیلائے. جاؤ دین پھیلاؤ. مصعب بن عمیر تمہاری عمر 23 سال کی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ تم اپنی عقل سے، اپنی فراست سے، اپنی حکمت سے بڑے بڑے جو قبیلوں کے سرداران ہیں وہ تمہارے ذریعے انشاءاللہ ایمان لائیں گے. 1 سال کی مدت میں حضرت مصعب بن عمیر کے ذریعے 73 لوگ اسلام لاتے ہیں. ہمارے ذریعے ایک آدمی قریب ہوتا ہے دین سے. ہم بھی نوجوان ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ 23 سال اور اس سے اوپر کے ہیں. کیا ہمارے ذریعے دین کی کوئی خدمت ہوئی؟ کیا ہمارے ذریعے دین پہنچا کسی کے پاس؟ کوئی کلیفیکیشن ہوا؟ مس انڈرسٹینڈنگ کیا دور ہوئی؟
نوجوانی ہے، ہماری جوانی ہے، تو ہمارے لیے یہی ہے اسٹارز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سراپا رہنما ہیں، اور آپ کے ذریعے جو اسٹارز تیار ہوئے ہیں، آپ کے ذریعے جو ستارے تیار ہوئے ہیں صحابہ کی شکل میں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ان کے مطابق ہماری زندگیوں کو گزرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ وہ صحابی تھا جو جھنڈا جس کے پاس بدر میں شریک رہا، وہ حد میں جھنڈا ہاتھ میں تھا، حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ ایک کٹا تو جھنڈا دوسرے ہاتھ سے لیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے تو مونڈھا بنا کر کے جھنڈا گرنے نہیں دیا، اور جسم کے جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو جھنڈا گرا اور دیر تک گرا رہا۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر ایک دوسرا صحابی اٹھا اور اس نے جھنڈا لیا، جنگ ختم ہوئی، لاش دیکھی جا رہی ہے تو حضرت مصعب بن عمیر کے جسم کے ٹکڑے ہی نہیں ملتے، سر کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، پیر کہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کو اسمبل کرایا، جوڑا، اور وہ جو ایک مرتبہ کپڑا پہنتا تھا پھینک دیتا تھا، اور وہ جو گلیوں میں گزرتا تھا تو گلیاں مہکتی تھیں۔ کپڑا پہننا اچھا معیوب نہیں ہے، عطر لگانا معیوب نہیں ہے، لیکن جب دین اسلام کے لیے جنون سوار ہو جائے تو یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کفن مہیا کرتے ہیں تو کفن نہیں ملتا، ایک چھوٹی سی چادر ہے، سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان کامیاب ہو گیا۔ ہماری اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے وحدوں پر چلے جائیں، ہم بہت زیادہ دنیا حاصل کریں، ہمیں دنیا جانے، ہماری عزت اور شہرت ہو، یہ چیز بھی آپ کو دنیا میں حاصل ہو جائے تو خراب نہیں ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہو جائے، ہماری زندگی آخرت کی بن جائے، اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینے والے پیدا ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حق کی گواہی دینے والے، انصاف کے علمبردار بن جاؤ۔ یہ ہماری زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوستو اور ساتھیو، اسلام غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن قربانیوں سے غالب ہوگا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے تسلی دینے کے لیے، اور اللہ رب العزت اس دنیا میں جو حق کے علمبردار ہیں ان کو طاغوت پر فتح عنایت فرماتا ہے، لیکن کام آپ کو کرنا پڑے گا، کام ہم کو کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کچھ لے کر کے تیار ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم قربانی دینی ہوگی ہم کو۔ فلسطین کے لوگوں نے قربانی دی، ابھی کتنی قربانی ان کو دینی ہے اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ جن کے لوگ شہید ہو گئے ان کا درجہ بلند ہو گیا، جس گھر سے لوگ شہید ہوئے وہ گھر پر نور ہو گیا، لیکن بشارت چھوڑ کر کے وہ گئے ہیں پورے دنیا کی تحریکات کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا مرنا جینا، ہماری عبادات، مناسک عبودیت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیں، ہمارا بولنا، ہمارا لکھنا، ہماری صلاحیتیں، ہماری ایبلٹیز اور کوالٹیز، ہمارے مال و اسباب جو کچھ بھی ہیں سب ہمارے رب کے لیے ہیں۔ جب موقع آئے اللہ رب العزت کے راستے میں لگنا چاہیے، اور یہ چیز انشاءاللہ العزیز ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو پختہ کرنا ہے اور کام کو آگے بڑھانا ہے۔ کبھی بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو طاغوت ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بغیر آزمائش کے اور بغیر قربانی کے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر لے جائیں۔ وہ ہستی جس سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، آپ کو کہ سر گردن مبارک میں ایک شخص آتا ہے اور چادر لپیٹ کر کے گھٹنے کی کوشش کرتا ہے، آپ سجدے میں ہیں تو اوج رکھتا ہے اونٹ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے طائف میں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، جسم لہو لہان ہوتا ہے، کرب و بلا کی زندگی ہے۔ آپ چاہتے تو دعا کر دیتے کہ بارے الہ دین غالب ہو جائے، کفر اور شرک بھسم ہو جائے، ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حبیب آپ رہتی دنیا تک کے پیغمبر ہیں، آپ کو راستہ چھوڑ کر کے جانا ہے تاکہ لوگوں کو راستہ ملے۔ یہ آزمائش کا راستہ ہے، یہ پریشانیوں کا راستہ ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو گھیر دیا گیا ہے پریشانیوں سے اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات نفس سے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، حوصلے کے ساتھ جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا تو ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔
ہمارے جو اسلاف اس دنیا میں گزرے ہیں آپ کو معلوم ہے، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ میں صرف وہ پہلو آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تمام کو ہمیشہ فکر رہنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہماری ہو تو اللہ تعالیٰ سے نظریں ملا کر کے ہم بات کریں، اور اللہ تعالیٰ جب ہم سے یہ پوچھے کہ کیا کر کے آئے ہو تو ہم کہیں کہ بار الہ تو نے ہمیں صلاحیتیں دی تھی، ہمیں موقع دیا تھا، ہم نے تیرے دین کے غلبے کے لیے کام کیا اور آئے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ کہے کہ تو جھوٹا ہے، بلکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نظریں ملا کے بات کر سکیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب پھانسی کی سزا ہوئی، 2 مرتبہ سزا ہوئی۔ دوسری مرتبہ ٹریبونل کا فیصلہ یہ تھا کہ اگر یہ جمال عبد الناصر سے معافی مانگ لیں تو ان کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جب ان کے پاس آیا کہ معافی مانگ لیجئے اور عمر قید میں تبدیل ہو جائے گا آپ کی سزا، آپ کی پھانسی، تو انہوں نے ایک لمحے کو سوچا۔ انہوں نے کہا اگر میں معافی مانگ لوں تو پھر 10 سال زندہ رہوں گا، 15 سال زندہ رہوں گا، جو بھی میری عمر ہوگی، پھر مروں گا میں اللہ تعالیٰ سے نظریں کیسے ملا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا سید قطب میرے کلام کی کبریائی تم لکھتے رہے، میری تفسیر لکھی، میرے کلام کی فی ظلال القرآن، جب تمہیں جمنے کا موقع آیا تو تم نے معافی مانگ لی، جب تم کو شہادت کا موقع آیا تو تم نے معافی مانگ کر کے زندگی کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نظریں کیسے ملاؤں گا، پھانسی کے پھندے کو چوم لیا۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے روشنی چھوڑی ہے ہم تمام کے لیے۔ ہمیں اس جانب سوچنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ سامراج نے عمر مختار کو پکڑا، اتنا بڑا عالم۔ عمر مختار کے بارے میں آتا ہے العالم الصوفی المجاہد۔ آپ نے سوچا ہوگا صوفیہ تو خانقاہوں میں رہتے ہیں، نہیں، بڑے جو صوفیہ گزرے ہیں وہ سب میدان جنگ میں تھے۔ جب عمر مختار کو پکڑا گیا لیبیا میں تو ان سے جو سامراج تھا وہ مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ معافی مانگ لیجئے آپ تو ہم آپ کو عمر قید میں تبدیل کر دیں گے، آپ زندہ رہیں گے۔ بندے مومن اس ذلت سے اللہ رب العزت کی ملاقات کو ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے کہا فَإِنَّ الصَّبَّابَةَ الَّتِي تَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ لَا يَنبَغِي لَهَا أَن تَكْتُبَ كَلِمَةَ بَاطِلٍ۔ یہ شہادت کی انگلی جو زندگی بھر یہ گواہی دیتی رہی کہ اللہ رب العزت ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں، یہ کبھی بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ باطل کا ایک جملہ بھی کہے، لکھے اور پھانسی کا پھندا انہوں نے چوم لیا۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ دین ہمارا حرکی دین ہے، یہ دین انقلابی دین ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جہاں پر وقت کی قربانی، مال کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، جان کی قربانی، کسی بھی قربانی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اللہ رب العزت کی عظمت، بزرگی اور اس کی رضا کے سامنے۔ دوستو اور ساتھیو، 95 میں جب میں SIO کا آل انڈیا جنرل سیکرٹری تھا تو ڈھاکہ میں گیا تھا چھاتر شیور کی کانفرنس میں۔ وہاں مولانا مطیع الرحمن نظامی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، جو ابھی شہید کیے گئے، جن کو پھانسی ہوئی ہے ابھی بنگلہ دیش میں کچھ دن پہلے۔ میں ان کے گھر رہا، ان سے باتیں ہوئیں۔ ہم جیسے گنہگار لوگ بہت نیک تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ہم شہیدوں سے ملاقات کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ جب ان کو پھانسی دی جانے والی تھی صبح، تو ان کے گھر کے لوگ آئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑا بلند رتبہ ہے کہ اللہ رب العزت شہید کو کسی گھر میں پیدا کر دے، یہ اللہ رب العزت کے لیے عظیم چیز ہے۔ میرے غیر موجودگی میں اللہ رب العزت تمہارے لیے زیادہ کافی ہوگا، تمہارے دل زیادہ بہتر ہوں گے، تمہارے گھر کے معاملات زیادہ انجام پائیں گے، زیادہ حل ہوں گے۔ ہم تمام دنیا دار لوگ بنتے جا رہے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آخرت کی فکر، شوق دیدار الہی، یہ سب جب تک ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، ہم تمام اس زمین پر شیطان ہمیں بہکاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے بندوں سے، جنتیوں سے، سب کچھ مل گیا جنت میں؟ جنتی کہیں گے کہ میرے مالک اس سے زیادہ ملا، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل پر گمان گزرا، بہت کچھ مل گیا میرے مالک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی تو سب سے بڑی نعمت باقی ہے۔ بندے کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہا جس کے لیے پوری زندگی تم نے داؤں پر لگا دی، حلال و حرام، جائز ناجائز، ساری قربانیاں دی، میں اپنا دیدار کراؤں گا تم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو کہے گا بار الہ دنیا کی، جنت کی ساری نعمتیں تیرے دیدار کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ میں یہ حدیث پڑھ کر کے اپنا یہ خطبہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا صحابہ ایک وقت آئے گا
دین پر چلنا مشکل ہوگا، دین پر چلنا ہاتھوں میں انگارہ لینے کے مترادف ہوگا۔ میرے کچھ بھائی پیدا ہوں گے اخوان جو بعد میں آئیں گے۔ صحابہ نے کہا ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، کچھ آپ کے بھائی بھی پیدا ہوں گے؟ کہا ہاں، تم نے تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ جو میرے بھائی ہوں گے انہوں نے مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میرے دین کے لیے کام کریں گے، میرے دین پر عمل کریں گے، میرے دین کی سربندی کے لیے کام کریں گے، اور اس وقت ان کو دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ آج وہی دور آ گیا ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، ٹوپی لگانا مشکل ہو رہا ہے، داڑھی رکھنا مشکل ہو رہا ہے، حجاب پہننا خواتین کا مشکل ہو رہا ہے، اذان دینا مشکل ہو رہا ہے، اور آپ ہندوستان کی بات تو کر ہی رہے ہیں، پوری دنیا میں دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرے اخوان ہوں گے، یہ میرے بھائی ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا ایک ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ ان کے 50 آدمی کہ ہمارے 50 آدمی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ تمہارے 50 آدمی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ دین ایسے ہی نہیں رہے گا کہ فلسطین پر حملہ ہوتا رہے اور دنیا میں شاعر اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں اور ہندوستان میں مسلمانوں کو ستایا جاتا رہے۔ پوری دنیا کا جو سینریو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے آ رہے ہیں، حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب باطل کے خیموں میں اب کچھ بچا نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز اسلام کی باری ہے، وہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا۔ اللہ رب العزت کے دین کو ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں غالب کریں گے، ہمارے ذریعے سے دین غالب ہو جائے، ہمارے بعد ہماری نسل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔